ایک لڑکا جس کا نام ٹینو تھا، وہ فوج میں سپاہی تھا۔ وہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے اور گھر کے لیے نکلتا ہے۔ وہ سفر کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بہت بھوکا ہوتا ہے۔ وہ چلتا جاتا ہے اور اس کو ایک خوبصورت محل نظر آتا ہے۔ وہ رکتا ہے اور گھوڑے کو کھڑا کرتا ہے، کھانا دیتا ہے اور خود محل کی جانب چل پڑتا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے اور ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں میز پر لذیذ اور شاندار کھانے رکھے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر کوئی بھی للچا جائے گا۔ وہ وہاں بیٹھتا ہے اور کھانا کھانے لگتا ہے۔ اچانک ایک بھالو آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ بھالو اس سے کہتا ہے، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں ایک جادو کی شکار لڑکی ہوں۔ اگر تم ایک رات یہاں ٹھہر جاؤ تو یہ طلسم ٹوٹ جائے گا۔ ٹینو کہتا ہے، ارے نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک بھالو کی موجودگی میں یہاں رہنا چاہوں گا۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھالو اس سے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے جہاں ایک خوبصورت شہزادی کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ شہزادی میں ہوں اور میرا نام شہزادی ڈیانا ہے۔ اگر تم رات یہاں گزارو تو میں واپس ایسی ہو جاؤں گی اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہونے کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ٹینو کہتا ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں ٹھہر جاتا ہوں، مگر مجھے تم شہزادی کے روپ میں ہی قبول ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سو جاتا ہے اور بھالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو تصویر سے بھی خوبصورت شہزادی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ ٹینو کا شکریہ ادا کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ واپس اپنے اصلی روپ میں آئی ہوتی ہے۔ اپنا وعدہ پورا کرتی ہے اور دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ کچھ دن بعد ٹینو کو اپنے گھر کی یاد آنے لگتی ہے۔ وہ اداس ہوتا ہے۔ شہزادی اس سے کہتی ہے، کیا ہوا؟ کیا تم خوش نہیں ہو میرے ساتھ؟ ٹینو کہتا ہے، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس پر شہزادی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم جا سکتے ہو، مگر یہ بیج جو کہ ایک تھیلی میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسے پکڑاتی ہے اور کہتی ہے، سڑک کے دونوں طرف ڈالتے ہوئے جانا، اس سے جادوئی درخت لگ جائیں گے اور جن پر پھل بھی ہوں گے اور نایاب پرندے بھی آئیں گے۔ وہ ایسا کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں 3 آدمی اسے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایک کیتلی ہوتی ہے جو ابل رہی ہوتی ہے مگر اس کے نیچے آگ نہیں جل رہی ہوتی۔ وہ ان کے قریب گیا اور کہا، تم کون لوگ ہو؟ یہ کیتلی بغیر آگ کے کیسے ابل رہی ہے؟ مگر رکو، میرے پاس اس سے زیادہ شاندار جادو ہے۔ وہ بیج زمین پر پھینک کر درخت نکال کے دکھاتا ہے جو پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے اور شاندار پرندے اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ جادوگر ہوتے ہیں جنہوں نے شہزادی پر جادو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بیج تو اس شہزادی کے پاس تھے، یہ ضرور اس لڑکے کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہوگی، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ وہ تینوں اپنے جادو سے ٹینو کو آدھے سال کے لیے سلا دیتے ہیں۔ شہزادی تک خبر آتی ہے تو وہ اسے ڈھونڈنے نکلتی ہے اور جب اس کو تک آتی ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو جگانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور پھر غصے میں آ کر اس کو بددعا دے دیتی ہے۔ تیز ہوا چلے اور ٹینو کو اڑا کر لے جائے اور کسی سنسان کنارے پر جا پھینکے۔ اس کی بات پوری ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ٹینو کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور ایک جزیرے پر پھینک دیتی ہیں۔ آدھا سال گزر جاتا ہے اور سپاہی کو ہوش آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ ساحل کنارے کسی عجیب جگہ پر ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور وہ چلنے لگتا ہے کہ اس کو 3 بچے نظر آتے ہیں۔ وہ ان کے قریب جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ بچے تو جادوگروں کے ہی ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے پاس یہ 3 چیزیں چھوڑ گئے ہیں جن میں ایک جادوئی ٹوپی، جادوئی جوتا اور اڑنے والا قالین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم تینوں اس درخت تک بھاگ کر جاؤ، جو پہلے پہنچے گا اس کو میں اس کی من پسند چیز دے دوں گا، پھر دوسرا اور آخری بچہ آخر میں آئے گا تو میں ان کو بھی باقی چیزیں دے دوں گا۔ وہ تینوں سب رکھ کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ ٹینو جوتے اٹھاتا ہے، ٹوپی اٹھاتا ہے اور قالین پر بیٹھ کر اڑ جاتا ہے۔ وہ دور ایک گھر میں اترتا ہے، اندر جاتا ہے تو ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ ٹینو اس سے کہتا ہے، آداب دادی ماں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ بوڑھی عورت تالی بجاتی ہے اور کھانے سے بھرا میز ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے اور پھر اس بوڑھی عورت سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ
میری مدد کریں گی میری بیوی شہزادی ڈیانا کو ڈھونڈنے میں۔ وہ اس سے کہتی ہے میں اس کام کو نہیں کر سکتی، مگر میں ہوا کے راجا کو بلاتی ہوں، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ تمہاری بیوی اور محل کہاں ہے۔ بری پری ہوا کے راجا کو بلاتی ہے، سے پوچھتی ہے کہ شہزادی ڈیانا کہاں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا محل یہاں سے پیدل چلنے کے لیے 30 سال دور ہے، اڑ کر جاؤ تو 10 سال، مگر اگر میں لے کر جاؤں تو 3 گھنٹے میں۔ سپاہی اس کی منت کرتا ہے وہ اس کو اس کی شہزادی کے پاس لے جائے۔ ہوا کا راجا اس کو پکڑتا ہے اور اڑا کر اس کے محل لے جاتا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے اور شہزادی ڈیانا کو دیکھتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ ایک ساتھ اس محل میں خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔